السلام علیکم، سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے کہانی کو پورا سن لیجئے۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سچی کہانیوں پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے سننے والوں میں شامل ہو جائیے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ کمپنی میں میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی۔ اس کا نام سجاد تھا، سندھ کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میں وہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، آئیے سنتے ہیں سجاد کی زبانی۔ میرا نام سجاد ہے اور لوگ اور گھر والے پیار سے مجھے ساجی کہتے ہیں۔ میں جب پیدا ہوا تو اپنے آپ کو ایک غریب گھرانے میں پایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت کی ہر چیز مجھے مہیا تھی۔ میں سب سے چھوٹا تھا، مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے، ایک بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ ماں باپ کا سایہ سر پر تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہوش سنبھالا تو ابا نے ساتھ چھوڑ دیا، ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی، ہم برباد ہو گئے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو بھائیوں نے گھر والی زمین فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میں 4تھی کلاس میں تھا۔ بھائیوں نے گھر والی زمین فروخت کر دی اور ایک کرائے کا مکان لے لیا۔ سب بھائی صبح سویرے کام پر نکل جاتے، جبکہ میں سارا دن فارغ رہتا۔ کبھی میرے کزن آ جاتے تو تھوڑا ٹائم پاس ہو جاتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں امی کے ساتھ گھر پر ہی رہتا۔ میرے دوست بنگلو میں کام کرتے تھے جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتے، دل خوش ہو جاتا۔ ہنسی خوشی سے دن کٹ رہے تھے کہ میری معصوم سی زندگی میں دکھوں کے یکے بعد دیگرے انبار لگنے لگے۔ میرا دوست محی الدین جب بھی آتا اپنی میڈم صاحبہ کی باتیں کرتا۔ محی الدین کی میڈم بہت ہی خوش مزاج اور نیک سیرت تھیں، ہر وقت ان کی تعریفیں کرتے کرتے نہ تھکتا۔ وہ 8 سال کا تھا تو اسی میڈم کے پاس کام کرتا تھا، دینی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ محی الدین، واجد اور وقاص سے میری ملاقات میں کمی نہ آئی۔ وقت اپنی رفتار سے سب کو لے جا رہا تھا۔ میری عقل میں سب دنیا داری آ گئی تھی، مگر میں اپنے دوستوں کی اصلیت نہ جان سکا کہ یہ میرے دوست ہیں یا پھر آستین کے سانپ۔ محی الدین کی میڈم کا نام کائنات تھا۔ میڈم کائنات کی بہن پاکیزہ کراچی میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کا ایک بیٹا فارس تھا جو کہ انجینئرنگ کا کورس کر رہا تھا۔ ایک دن محی الدین ملنے آیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں پریشان ہو گیا کہ جانے مجھے کہاں چلنے کا کہہ رہا ہے۔ وضاحت طلب کی تو کہنے لگا، یار میری میڈم کی ایک اور بہن ہے، میڈم پاکیزہ، جو کہ شہر میں رہائش پذیر ہے۔ انہیں ایک ملازم چاہیے جو چھوٹا اور کم عمر کا بچہ ہو۔ میرے خیال میں تو اس گھر کے کام کے لیے تم ہی بہتر ہو، گھر میں فارغ ہی تو رہتے ہو، میڈم پاکیزہ تمہیں پڑھنا لکھنا بھی سکھا دیں گی۔ میں تو خوش ہو گیا۔ شام کو گھر والوں سے بات کی، امی اور بھائیوں نے ہاں کر دی کہ اچھا ہے، اس بہانے پڑھ لکھ بھی لوگے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لوگے۔ اگلے دن محی الدین کو کال کی اور اس نے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں بتائے ہوئے ایڈریس پر خوشی خوشی آ گیا۔ جیسے ہی گیٹ پر گیا، سامنے محی الدین کھڑا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میڈم نے میرا نام پوچھا اور کہا، کل سے اپنے کپڑے اور سامان وغیرہ لے آنا، میں تمہیں اسکول میں پڑھایا کروں گی اور سیکنڈ ٹائم میں تم گھر میں مالی اور چوکیدار کے ساتھ رہنا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ اگلے دن میں صبح سویرے اٹھا، تیاری کی اور چل پڑا۔ 2 جوڑے لے کر اپنی برادری کی طرف تیز قدموں کے ساتھ گیا۔ بنگلے پر گیٹ کے سامنے چوکیدار بابا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ میں نے انہیں ادب سے سلام کیا، بدلے میں انہوں نے مجھے ہزاروں دعائیں دیں۔ بابا نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کچھ دیر میں بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ایک بہت بڑا ہی صحن تھا اور بنگلہ 3rd بلڈنگ پر تھا۔ گھر کی 4 دیواری پھولوں سے سجی ہوئی تھی اور صحن کے سامنے ایک گروسری پلاٹ تھا۔ ایسا لگتا تھا میں کسی حسین دنیا میں آ گیا ہوں جو جنت سے کم نہیں ہو سکتی۔ غریبی، بھوک پیاس نے دل کی تمام ارمان خاک کر دیے تھے، جو آج بنگلے میں آتے ہی پھر سے زندہ ہو گئے۔ میڈم پاکیزہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا اور کام سمجھایا کہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس مارکیٹ سے کچن والی ماسی کو کچن کا سودا سلف لا کر دینا ہے اور جب میں کہوں چائے بنانا۔ میں سمجھ گیا۔ اس بنگلے میں باقی ملازم بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، جبکہ میں اپنے کام کے بعد پڑھائی کرتا۔
جو میڈم مجھ پر احسان کر رہی تھیں وہ غریب لوگوں کے بچوں کو گھر میں نوکر بنا کر پڑھاتیں۔ میڈم خود یونیورسٹی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ ان کا اپنا اسکول بھی تھا۔ 4 دن میڈم یونیورسٹی پڑھانے جاتی اور 4 دن اپنے اسکول میں حاضری دیتی اور پڑھاتی۔ یوں زندگی کا گھوڑا محو سفر منزل کی طرف گامزن رہا۔ میرے لیے صبح سویرے قرآن پاک کا قاری بھی مجھے پڑھانے آتا۔ 8 بجے میڈم کے ساتھ میڈم کے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا۔ اسکول میں میڈم کو امی بولتا اور گھر میں بھی۔ جب اسکول گاڑی سے میڈم کے ساتھ اترتا تو سب پریشان ہو جاتے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی ہوتا کہ یہ لڑکا کون ہے جو اسکول کی مالکن کے ساتھ گاڑی میں آتا ہے۔ ہر شخص مجھ پر رش کرتا تھا۔ اللہ نے اچھی خاصی شکل دی تھی۔ اب میں 3 سالوں میں میڈم پاکیزہ کا بیٹا بن چکا تھا، مڈل پاس کر چکا تھا۔ میڈم کے ساتھ میں نے بہت عزت پائی۔ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ میرے دوست تقریباً مجھے ہر شام کال کرتے اور ملنے بھی چلے آتے۔ میڈم کے ساتھ میں زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو محی الدین کی کال آ گئی۔ حال احوال پوچھا، پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ محی الدین نے مجھ سے پوچھا، یار اتنا عرصہ ہو گیا، تم نے کسی لڑکی سے دوستی بھی کی ہے یا ایسے ہی چھک مار رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں یار، مجھے نہیں پتا یہ گرل فرینڈ کیسے بنائی جاتی ہیں اور ہوتی کیسی ہیں۔ میں سیدھا سادہ سا بندہ تھا جو ان چیزوں سے بے خبر تھا۔ پھر مجھے محی الدین بتانے لگا کہ کوئی لڑکی ملے تو اسے اپنے جال میں پھنساؤ، اچھی اچھی باتیں کرو اور اس سے پیار کرو۔ اب مجھے محی الدین برے کاموں کی دعوت دینے لگا اور بتایا میں نے 4 گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہیں، ہر روز فون پر بات ہوتی ہے اور کبھی کبھار مل بھی لیتی ہیں۔ میں تو اپنی زندگی کے خوب مزے لے رہا ہوں۔ اب میرا دماغ پوری طرح محی الدین کی باتوں میں آنے لگا کہ مجھے بھی کسی لڑکی کو دوست بنانا چاہیے۔ کچن والی ماسی نے کام سے جواب دے دیا۔ صبح ہوتے ہی نئی کچن والی کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ میڈم کے کہنے پر جب گیٹ کھولا تو دیکھا سابقہ کچن والی کے ساتھ ایک نقاب پوش لڑکی اندر داخل ہوئی اور سیدھی میڈم کے پاس چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکی کالے بھرکے میں تھی، ہاتھ اور پاؤں پر لگی مہندی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میڈم نے لڑکی سے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا میرا نام عائشہ ہے، 2-3 ماہ پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے۔ میڈم نے کام کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے کچن کا کام اچھی طرح آتا ہے، وہ شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ میڈم نے مخلصانہ لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے، تمہیں 7,000 ماہانہ تنخواہ ملتی رہے گی۔ میڈم نے اسے گھر کے رولز بتائے اور کہا کہ کل سے آ جانا، کچن کی صفائی کرنا، برتن سودا سلف وغیرہ چیک کر لینا۔ اس نے جی اچھا جی کہا۔ میں ان دونوں کو گیٹ پر چھوڑ آیا۔ شام کو میڈم نے مجھے کہا کہ بیٹا کل عائشہ آئے گی، اسے سب کچھ سمجھا دینا، اچھی طرح سے کچن کی صفائی کروانا۔ میں نے کہا جی امی جان، آپ بے فکر ہو جائیے۔ شام کو میں نے محی الدین سے بات کی اور کہا ایک نئی کام والی آئی ہے۔ ماجد نے تو فٹافٹ کہا کہ اسے گرل فرینڈ بنا لو۔ میں نے کہا اس کی تو 2 ماہ پہلے شادی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا، شادی ہوئی ہے، تم نے تو ٹائم پاس کرنا ہے، تم اسے اپنے جھوٹے پیار میں پھنساؤ اور اپنا مطلب حاصل کرو۔ میں محی الدین کی باتوں میں آ گیا، جیسے کہ وقاص اور محی الدین کہتے میں ویسا ہی کرتا۔ صبح 8 بجے ایک خوبصورت حسن کی مالکہ گیٹ سے اندر آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں لان میں بیٹھا ہرے بھرے پھولوں کو گھور رہا تھا۔ وہ حسن کا شاہکار میرے قریب تر آنے لگا۔ دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ لڑکی ناگن کی طرح بل کھاتی کمر لیے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ میں بولنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میرے منہ میں گویا زبان ہی نہیں رہی۔ ہیلو، آپ سجاد ہیں؟ جی، میں آپ کا دیوانہ ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہی نکلے خوابوں کی دنیا سے زمین پر آن گرا۔ لڑکی چلائی تو مجھے ہوش آیا۔ یہ کیا بکواس ہے مسٹر، آپ ہوش میں تو ہو؟ میں بے خودی میں بہک گیا تھا۔ سوری، دراصل میں کسی اور ہی کے خیالوں میں گم تھا۔ میں ہی سجاد ہوں، آپ کون؟ آپ بتائیے۔ جی، میں میڈم کی نئی ملازمہ ہوں، کل ہی تو آئی ہوں، نقاب میں تھی۔ اچھا، تو وہ تم تھیں؟ میں نے کل آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ آؤ میں تمہیں کچن دکھاتا ہوں۔ میں ہڑبڑاہٹ میں کبھی اسے تم کہتا کبھی آپ کہتا کچن میں لے آیا، کام سمجھایا اور باہر چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد میڈم کی کال آ گئی۔ میڈم نے پوچھا سجاد بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے نا، اور عائشہ کام پر آئی ہے؟ میں نے کہا جی وہ آ گئی ہے اور کچن میں کام کر رہی ہے۔
میں بات کرتے ہوئے کچن کی طرف چل پڑا تو عائشہ بغیر دوپٹے کے ہانڈی بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے فوراً میڈم کو بول دیا کہ وہ ننگے سر کام کر رہی ہے۔ پھر میں نے الماری سے دوپٹہ لیا اور عائشہ کو کہا، محترمہ، یہ پردے دار اور عزت دار لوگوں کا بنگلہ ہے، یہاں کسی کو ننگے سر دیکھ لیا تو اسی وقت چھٹی ہو جائے گی۔ یہ لو دوپٹہ۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے دوپٹہ دیا۔ پھر وہ ہر روز آتی اور اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتی اور میں بھنورے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ ایک دن میں نہا رہا تھا، میرا موبائل ٹیبل پر پڑا تھا جو شاید کہ بج رہا تھا، مجھے خبر نہ ہوئی۔ عائشہ نے اٹھا لیا تو محی الدین کی کال تھی۔ عائشہ نے محی الدین سے الیکس سلیکٹ کی۔ محی الدین نے پوچھا، آپ کون ہو؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں سجاد کی گرل فرینڈ ہوں۔ پھر اس نے اپنا نمبر محی الدین کو بھی دے دیا۔ اس بات سے میں لا علم تھا۔ شام کو جب میں نے وقاص کو کال کی تو وہ بہت ہی ناراض تھا۔ وجہ پوچھی تو بولا، سجاد تم نے گرل فرینڈ بنائی ہے جبکہ مجھے اور محی الدین کو بتایا تک نہیں۔ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا، یار میں نے تو کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی، پھر تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا اور کس نے بتایا؟ اتنے میں محی الدین کی کال آ گئی۔ وہ خوب ہنس رہا تھا، مجھے شاباشی دی۔ واہ یار، مان گئے تم کو، تم تو چھپے رستم نکلے، بنا لی نا پھر گرل فرینڈ۔ میں نے محی الدین کو کہا، میرا یقین کرو میں نے کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ اس نے کہا، تو پھر عائشہ کون ہے؟ کل میری اس سے بات ہوئی تھی، اس نے تمہارے ہی فون سے مجھ سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں پیار کا رکا سمندر آہستہ آہستہ محی الدین کی باتوں سے ٹھاٹھے مارنے لگا۔ عائشہ نے خود ہی میری طرف قدم بڑھایا تھا۔ وہ جیسے ہی کل آئی، میں نے پوچھ لیا، تم نے محی الدین کو کیا کہا تھا کہ تم میری گرل فرینڈ ہو؟ عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں سجاد، میں آپ کی گرل فرینڈ مالی ہوں۔ اور پھر وہ یکدم اداس ہو گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، مجھے 2000 روپے چاہیے، گھر میں مجبوری ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ مارا، 2000 روپے کی بجائے 4000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ عائشہ نے 2000 روپے واپس کر دیے، کہنے لگی، مجھے صرف 2000 کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ اب ہر روز ہم میں بات چیت ہونے لگی، جبکہ میں محی الدین اور وقاص کو ہر بات بتاتا تھا جو بھی میرے اور عائشہ کے درمیان ہوتی۔ کچھ دنوں بعد محی الدین نے فون کیا کہ میں نے عائشہ کی نند سے دوستی کر لی ہے۔ عائشہ کی نند کا نام ہاجرہ تھا۔ کچھ دن بعد میڈم کسی کام سے شہر سے باہر گئیں۔ میں نے چوکیدار اور مالی کو بھی بھیج دیا اور اپنے دونوں دوستوں کو اپنے بنگلے پر بلا لیا۔ میرے دوست کے ساتھ ہاجرہ بھی آئی تھی، جبکہ عائشہ پہلے سے ہی گھر پر موجود تھی۔ میں نے ایک کمرے میں محی الدین اور ہاجرہ کو بٹھایا اور دوسرے میں اور عائشہ بیٹھ گئے۔ جوس اور پانی ہم نے پہلے سے الگ الگ کمروں میں رکھ دیا تھا۔ میں عائشہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس نے کہا، تم نے جو پیسے دیے تھے ان کی قیمت وصول کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ اس کے سنتے ہی مجھے لگا جیسے میرے اوپر آسمان گر رہا ہو، میں زمین کے اندر دھنستا جا رہا ہوں۔ مجھے پسینہ آنے لگا، زبان اور جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عائشہ بار بار کہہ رہی تھی، جلدی کرو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں واپس دوں۔ میں غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آیا جسے اتنا اچھا دوست سمجھا وہ اتنی گر سکتی ہے اور پیسوں کے لیے اپنا آپ کسی کے حوالے کر سکتی ہے۔ میں نے 2 تھپڑ عائشہ کے منہ پر مارے اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے، تم میرے پیار اور دوستی کے لائق نہیں۔ میں محی الدین اور وقاص کی باتوں میں ضرور آ گیا تھا، مگر اتنا بھی اندھا نہ تھا کہ اچھا برا دیکھ نہ سکوں۔ محی الدین اور ہاجرہ منہ کالا کر چکے تھے۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ اس بات پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اپنے دوست کو زوردار تھپڑ مارا اور دھکے دے کر بنگلے سے باہر نکال دیا۔ وقاص جو نیچے کھڑا تھا محی الدین کے ساتھ چلا گیا۔ شام کو وقاص سے میں نے بات کی اور عائشہ سے ہونے والی کہانی اسے بتا دی۔ میں اس سے بہت ناراض بھی ہوا، مگر بعد میں محی الدین نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگے اب ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ آہستہ آہستہ میں یہ قصہ بھی بھول گیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے عائشہ کو میڈم سے شکایت لگا دی اور اسے نوکری سے فارغ کروا دیا، مگر میں اسے دل کی گہرائی سے پیار کرتا تھا اور عائشہ نے مجھے غلط سمجھا۔ ہمارے بنگلے میں ایک آم کا پیڑ لگا ہوا تھا۔ اس بار درخت پر بہت پھل لگا تھا۔ مالی اور چوکیدار کو دینے کے باوجود بھی بہت سارے آم بچ گئے۔
میں بڑی ٹرے میں آم رکھ کر اپنے بنگلے کے سامنے والے مکان میں رہنے والوں کو دینے چلا گیا۔ بیل دی تو ایک لڑکی آئی اور بولی، کون؟ جی میں سامنے والے بنگلے میں رہتا ہوں، یہ آم ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس لڑکی نے مجھے بغور دیکھا اور عجیب سے دلربا انداز میں مسکراتی ہوئی واپس اندر چلی گئی۔ اس نے میری ٹرے بھی واپس نہ کی، کہنے لگی شام کو آ جانا، مل جائے گی۔ میں حیران پریشان گھر واپس آ گیا۔ اس محلے کی عورتیں بھی عجیب تھیں۔ 9 بجے کے بعد امی کی کال آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میڈم سے 15 دن کی چھٹی لو کیونکہ تمہیں ماموں کے گھر جانا ہے۔ میں نے میڈم سے چھٹی لی اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہاں میری دوستوں سے ملاقات ہوئی جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے تھے۔ کاشف نے مجھے اپنے ایک دوست کا نمبر دیا، اس کا دوست بھی رینجر میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کراچی میں کوئی مسئلہ ہو تو میرا نام لے کر میرے دوست سے شیئر کرنا۔ خیر جس قسم کے حالات میں پھنس چکا تھا اس میں کسی دوست سے مدد بھی کیا لیتا۔ گھر سے واپس آیا تو وہ بنگلے والی لڑکی جس نے اپنا نام شکیلہ بتایا تھا میری منتظر تھی۔ مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگی اور ہماری ملاقاتیں بھی ہونے لگیں۔ ایک دن میں رات کے وقت شکیلہ سے مل کر گیٹ کراس کر رہا تھا کہ شکیلہ اوپر والے بیڈ روم سے مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک شکیلہ کے کزن نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کہنے لگا تم نہیں جانتے میں اپنی کزن شکیلہ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس نے نہ صرف مجھے ڈرایا دھمکایا بلکہ مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ یہ سب کچھ شکیلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی بدنامی کی فکر بہت تھی۔ رات کے آخری پہر میں نے اپنے دوستوں کو کال کی جبکہ میڈم اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ میں اپنے بیڈ روم میں تھا، سامنے والی کھڑکی سے شکیلہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب جانے کیا انجام ہوگا، دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دوستوں نے پھر کال کی۔ میں نے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو کراچی میں اعلیٰ عہدے پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ مسلسل 3-4 بار لگاتار کال کی، ڈھیر سارے میسیجز کیے مگر کوئی رسپانس نہ ملا۔ میری دوستوں کے ساتھ گپ شپ دیکھ کر میڈم مجھ پر شک کرنے لگیں۔ میری حرکتیں بھی مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ میں فون پر زیادہ بات کرتا تو فوراً کٹ کرا دیتی اور کسی بہانے سے مجھے کاموں میں لگا دیتی، جبکہ میری چپکے چپکے شکیلہ سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی محبت کی سبھی باتیں اپنے دوستوں کو ضرور بتاتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے دوست میرا راز یوں افشا کریں گے اور مجھے ہی اس دلدل میں دھکیل کر میری شکایتیں میری میڈم سے کریں گے۔ اس دن مجھے میڈم کا فون آیا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ واہ بیٹا، کیا عزت بنائی ہے ہماری محبت کی اور ہمارے ٹکڑوں پر پل کر کیا چاند چڑھایا ہے تم نے، مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے۔ میڈم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں کانپ گیا۔ میں تو زندہ ترکور ہو گیا۔ میرے دوستوں نے میری سبھی کالز میری میڈم کو سنا دی تھیں۔ میں تو کہیں کا نہ رہا تھا، انکار بھی کیسے کرتا۔ ان لوگوں کے پاس میرے گناہوں کے سبھی ثبوت موجود تھے۔ میں ابھی رو ہی رہا تھا کہ مجھے محی الدین کی کال آئی۔ بولا، ہاں بچو دیکھو، تم نے اس دن مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، اب دیکھ لیا اپنا انجام۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ کام میرے دوستوں کا کیا دھرا ہے، مگر میں نے اپنے دوستوں پر ہمیشہ بھروسہ کیا۔ اس واقعے کے بعد میری دنیا اجڑ گئی۔ میں اپنی میڈم کی نظروں میں گر گیا۔ میری اوقات ایک کوڑی بھی نہ رہی۔ میں ان کی نظروں کا سامنا مزید نہ کر سکا اور وہ بنگلہ، وہ جگہ خود ہی چھوڑ دی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔